رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا۔ ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی، بے معنی، بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا، اپنا حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرتے رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو وہ کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا، سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی، اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ رہے۔ یہ فطرت میں رکھ دی چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے سپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں نا۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جد و جہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے ہی حسین ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کی خدمت گزار کی بھی بڑی بات۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادقہ ہے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے۔ لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کرے، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمے لگائی، اس نے
बर्रे आज़मों के बर्रे आज़मों पर हुकूमत करके दिखाई। इंसान कहां से उठा और फिर इसने हवाओं में उड़ना शुरू किया, इनकलाब आ गया। और फिर जब ये मुसलमान है, जब ये मोमिन है, फिर तो इसका कमाल ये है कि अभी नेकी करता नहीं, सिर्फ नेकी का इरादा ही करता है, अल्लाह अजर अता फरमा भी देता है। लेकिन जो सुबह से शाम तक नेकी का इरादा भी ना करे, जो प्रोग्राम ही ना बनाए, जो अच्छा गुमान भी कायम ना कर सके, जिसके तसव्वुरात बावुजू ही ना हो, जो अपने ख्यालात के अंदर खुशकीदगी ना ला सके, उसने किया क्या? अपने मामलात पर तवज्जो दी जाए और अपने वक्त को जाया करने से बचाया जाए, उमूर खैर में जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, अपने आप से कोई काम लिया जाए। देखें, हम चाहें ना चाहें, हम तैयार हों या ना हों, हमारी उम्र रोज बरोज बढ़ती है। हमारे काम रह गए तो रह गए, लेकिन दिन साल महीने रोज घटते। हम चाहें ना चाहें, लेकिन वक्त रेत की तरह हमारे हाथों से गुजर जाता है। अच्छे भले तंदुरुस्त लोग होते हैं, फिर वो हल्की हल्की दर्दें जिस्म में शुरू होती हैं, कमजोरियां आने लगती हैं। जो काम हम घंटों बैठ के, मैं खुद कभी तौफीक होती थी तो कई सफ़ों की किताब है, तो बैठे हैं तो वो दिल किया है कि एक नशिस्त में पढ़ देंगे। अब ये है कि कोई थकन महसूस होती है, अब ये है कि कुछ कैफियत और तरह की होती है। वक्त के साथ साथ इंसान के कवा आज़ा उस तरह के थोड़ी रहते। उसको चाहिए कि जब उसको सेहत मिली हुई है, तंदुरुस्ती मिली हुई है, आफियत मिली हुई है, फुर्सत मिली हुई है, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करे। हमारे यहाँ ढेर सारा तबका है जो अपने आप से काम ही नहीं लेता। अपने आप इकबाल कहने लगे, अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो। ये कोई अनोखा नहीं तो अल्लाह तक पहुंच जाए। रब अपने बंदों को अपनी मारिफत अता करता है, वो देता है वो रास्ता। कहने लगे, अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू तो बंदे तक नहीं पहुंच सका। तू वो जो कहा, मन नारफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बा। तू पहले अपने आप को तो पहचान ना, अपने आप से कोई काम तो ले। अच्छा, मैं देखता हूं ऐसे छोटी छोटी दुनिया बना के ना, छोटी छोटी सियासत में सारा वक्त जाया, यानी अपनी तारीफें लोग करते रहते। शुक्र है अल्लाह का जी, इतनी देर हो गई, फलाना काम कर रहा हूं, शुक्र है जी मैंने ये भी कर दिया, बड़ा ओ भाई तू रहने देना, ये किसी और को कहने दे। तू काम कर, तू जद्दोजहद कर, तू हिम्मत कर, तू आगे बढ़। तू साल ना गिनवा, तेरे गुजर गए। ये जमाना बाद में गिनता रहेगा, ये लोग बाद में हिसाब करते रहेंगे कि आला हज़रत बरेलवी ने 1000 किताब लिखी, उम्र कितनी थी, पढ़ने में कितना वक्त गुजरा। लोगों ने निकाल लिया कि हर रोज 3 घंटे तो उनके लिखने के बनते। वो बाद में दुनिया निकालेगी किसने कितना काम किया। तू ड्यूटी कर, तू काम कर, जद्दोजहद कर। हम में से जो लोग भी नाकाम हो जाते हैं ना, वो कहते हैं जी मैं फलाने की वजह से नाकाम हो गया, फलाना बंदा अगर मेरा साथ दे देता, फलां अगर सपोर्ट करता। ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है कि इंसान अपनी कोताहियां दूसरों के गले डाल दे। सबसे बड़ी नाकामी ये है, हम सुस्तियां करते हैं, गफलतें करते हैं, बोझ दूसरों पे डाल देते हैं। दुनिया में जहां भी हम नाकाम होते हैं ना, रब तो किसी को नाकाम करता ही नहीं। हम अपनी कमजोरियों की वजह से, एहसास जिम्मेदारी नहीं, पढ़ने वाला पढ़ता नहीं वक्त पे, पढ़ाने वाला वक्त पे पढ़ाता नहीं, ड्यूटी करने वाले ड्यूटी नहीं वक्त पे करते, हम नाकाम हो जाते, वो दूसरों पे डाल देते हैं। अपनी जिंदगी में जहां भी कमजोरी रह गई है, जहां भी कहीं हमसे गफलत हो गई है, उसको देखें, गौर करें, किस मकाम पर हमसे कोताही हुई है, कहां हम भूल गए, कहां मामला ऐसा था जो गड़बड़ हो। मैं सुबह इदारे के एक उस्ताद साहब से अर्ज कर रहा था, मैं कह रहा था जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है ना और जानवर लाने हैं, उन्होंने आज बारिश नहीं देखी। जहां जहां आज मंडियां थी ना, वहां फुल रश है। 1 महीना पहले वो सुबह उठे, वक्त पे चले गए। लेकिन ये सुस्ती है ना तालिब इल्म की, वो कहते हैं आज बारिश है लिहाजा मैंने नहीं जाना। इल्ला माशाल्लाह कुछ उस्ताद कहते हैं आज मैंने स्कूल नहीं जाना, इदारे नहीं जाना, आज बारिश है। वो देखे मजदूरी करने वाले ने सुबह कोई इनकार किया कि मैंने मंडी नहीं जाना। सब्जी मंडी जाने वाला मंडी गया है, और जो माल वाली मंडी जाने वाला था वो भी वहां पे। आप अपने काम से जान नहीं छुड़ाएं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, बड़ी कड़ाके की गर्मी थी और धूप बड़ी शिद्दत वाली थी, और जितने मदीना मुनव्वरा में लोग थे वो अंदर से दरवाजे बंद करके ना, किवाड़, सब आराम फरमाते। दोपहर में माहौल बन जाता है, और वैसे भी दोपहर को कुछ देर आराम करना नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक भी है। तो लोग आराम कर रहे थे। हज़रत उस्मान गनी फरमाते, किसी काम के लिए मुझे छत पे जाना पड़ा।
गर्मी बड़ी सख्त थी, मैं मजबूरन गया। लेकिन फरमाते हैं जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मेरी नज़र पड़ी तो एक शख्स जिनकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, बूढ़े महसूस होते हैं, वो 2 ऊँटों को हाँकते हुए ला रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, यार सारी दुनिया आराम कर रही है, इनको भी सोना चाहिए था। इस मौसम में अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, जब कड़ाके की गर्मी है। वो लेके आ रहे थे तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते, मैंने कहा जिनको नसीहत ज़रूर करनी है, समझाना ज़रूर है। जब असर के बाद जाना ऊँट चराने, जब सारी दुनिया चराती है, इस वक्त क्या हाजत थी? आप फरमाते हैं जैसे ही मैं छत से उतरा और दरवाजे के रास्ते बाहर आया कि मैं इनको समझाता हूँ, जब तक वो शख्सियत भी करीब आ गई थी। आप फरमाते जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरा वजूद कांपने लगा, राशा तारी हो गया, और ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई मामूली आदमी तो नहीं, ये तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म है, हजरत उमर जैसा आदमी। और कड़ाके की दोपहर, यहाँ कितने नाजुक मिजाज हो गए हैं लोग। इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। मैं खून के नहीं लहू के आंसू रोता हूं जब मैं जवानों को देखता हूं आराम कर रहे हैं, चौक में बैठे सुकून कर रहे हैं, सोए हुए, सवेरे इनकी आंख ही नहीं खुली। वो कौम तरक्की करेगी जिनके जवान सो रहे हैं, बूढ़े काम कर रहे हैं, जिनके जवान उनका जिस्म दर्द कर रहे हैं और बूढ़े तरावी में खड़े, वो कौम आगे बढ़ेगी। फरमाने लगे हजरत उस्मान के मैंने देखा हजरत उमर को तो मैं कांप गया। मैंने झट से आगे बढ़ के उनका दस्ते मुबारक थामा। मैंने कहा हुजूर इस गर्मी में मेहरबानी करें, आराम करें। तो फरमाने लगे ये माले गनीमत के 2 ऊंट भाग गए थे, मैं लेने गया था। तो वो हमारे यहाँ जिस आदमी के पास ड्राइवर को तनख्वाह देने के पैसे होते हैं, उसका फिर शौक होता है कि मेरी साइड का दरवाज़ा भी मेरा ड्राइवर ही बंद करे। वो बेचारा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि पता चले किसी को मैंने ड्राइवर रखा हुआ है, तो वो कहता है दरवाज़ा तूने खोलना है, तूने बंद करना है। तो फिर लोग कहते हैं तनख्वाह का नहीं लेंदा जी, इन्हों का पैसे दे ही देने। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ गुजार हो गए, अगरचे वो बड़ा प्यार करने वाले थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख के अर्ज़ करने लगे हुजूर किसी गुलाम को हुक्म फरमा देते, ये काम कर देता। तो सैयदना फारूक आज़म थपकी दे के कहने लगे उस्मान अल्लाह तुझे मेरी तरफ से जज़ा अता करे। गुलाम भी आराम कर रहे थे जैसे सारे कर रहे थे, और फरमाया वैसे भी ये मुसलमानों का माल है, जिम्मेदारी गुलाम की तो नहीं, ड्यूटी तो मेरी है। यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सवेरे उठ के देखा है, तो खबरों में मुझे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू कहता चोर आ गए थे तो ये बता तू किस चीज की पहरेदारी कर रहा था। तो मेरे अजीज अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, अपनी ड्यूटी वक्त पर, मैं कई दफा सोचता हूं जिस आदमी की उम्र 35 साल से ज्यादा होगी और अभी तक फजर के वक्त नहीं उठता, उसने कब नमाजी बनना है। और जो 40 साल की उम्र तक नमाजी नहीं खाली बन सका, उसने तहज्जुद कब पढ़नी। यहां तो हमारे मुआशरे में तो 60 से 70 साल एवरेज हो गई उम्र की, तो जिसकी 35-40 साल हो गई वो तो ज्यादा गुजार बैठा है। वो अपनी जुबान पर पैरा किस दिन लगाएगा, जिसको आज तक बोलने में ख्याल आता हो खो मुझे कहना नहीं चाहिए था, मेरे मुंह से निकल गया। अपनी जुबान पर, अपनी आंखों पर, अपने लफ्जों पर जो आदमी कंट्रोल नहीं कर सका, वो किस दिन जाके ठीक होगा। रवायती बातें, रवायती गुफ्तगू दूसरों पे डाल दो, कोई बहाना कर दो, कोई एहसास कमजोरी कर दो, ना हो सका तो मजलूम बन जाएंगे, कहेंगे गरीब आदमी हूं। ये भी कमजोर कौमें करती हैं, ये भी कमजोर कौमें करती हैं जो अपने आप को मजलूम बना के दिखाती हैं। मुसलमान उसका मिजाज होता है, वो मजलूम नहीं होता, वो तो जालिमों का हाथ पकड़ने वाला होता है, तो मैदान में रहने वाला होता है। अपने आप से, अपने वजूद से काम लिया। आप अपने बुजुर्गों को देखें, थोड़े वक्त में ज्यादा काम करने वाले लोग, और इतना काम करना। ये भी बात कर रहे थे शेख, गुफ्तगू कर रहे थे हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। आप कभी अपने बुजुर्गों को देखें ना, तो जो आज पीरों ने माहौल बनाया ना, पीर साहब बैठे अंदर 6 तस्बीहें हैं और 20 तकिए, और वो तवीज़ लिख रहे हैं और वो हाथ भी उठाते हैं तो लगता है बेचारा बड़ी तकलीफ में है, अल्लाह माशाअल्लाह, दुआ मांगने में उसे परेशानी हो रही। क्या मजाक बनाया हुआ। सूफी तो जिंदा और जावेद होता है, वो तो ताजा दम होता है, पलटना झपटना, झपट कर पलटना,
लहू एक गर्म रखने का है एक बहाना, तो ताकतवर होता है, उसके मिजाज में तो गर्मी होती। इकबाल कहते हैं कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो लहद के है जेरे जमी मतला अनवार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, जद्दोजहद मिजाज भागना दौड़ना। और एक जगह पे इकबाल कहने लगे है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। दरवेश तो वो है जो तेरा जीना मुश्किल कर दे कि कब मरूंगा और कब जाके मदीने वाले की जियारत नसीब होगी। और तू ये है कि सुस्ती काहली वो ठहर जाएंगी किबला आराम में, छोड़े इन चीजों को, जद्दोजहद। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के बाद फिक़ह का दर्स देते थे और सुबह 9 बजे 10 बजे अपने इदारे में चले जाते थे। और जब असबाक पढ़ते थे ना, हमारे मदारस में सबक तकसीम होते हैं, सरफ कौन पढ़ाएगा, नहव कौन पढ़ाएगा, मंतिक कौन पढ़ाएगा, फिक कौन पढ़ाएगा, उसूल कौन पढ़ाएगा, तफसीर कौन पढ़ाएगा, सबक तकसीम होते। तो नाज़िम तालीमात कहने लगे जो लायक बच्चे हैं वो सारे तुम रख लो और नलायक सारे मुझे दे दो। किसी को नलायकों का भी तो सरपरस्त बनना है ना, तो मुझे दे दो, नलायकों को पढ़ाऊंगा। फिर जोर तक क्लास होती, जोर के बाद तफसीर का दर्स होता, असर के बाद हदीस का दर्स होता, और फिर रात को 70 हज़ार का मजमा तकरीर सुनने आता। और तकरीर ये नहीं थी कि बस ठीक है कह दी बात, फरमाइशी खुतबा। 70 हज़ार लोग खिताब सुनने आते तो 300 उलमा होते उनमें, जिनके हाथों में कागज कलम होते। गौसे आज़म इरशाद फरमाते तो तहरीर होता कि ये नुक्ता तो कभी सुना ही नहीं। इतनी मेहनत सारा दिन की, फिर अपने बाल बच्चे को वक़्त दिया, और फिर हाल ये होता कि दुनिया सो जाती और बगदाद के मुर्शद मुसल्ला बिछा लेते, और फिर सारी रात अपने रब के हुजूर वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सारी रात रब के हुजूर हाजिरी होती। सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और मियाँ साहब कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदानू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। तो अपने औकात देखे कितना मसरूफ वक्त बना लिया, औकात मसरूफ। अपनी जिंदगी में चीजों को तय करें और कुछ कर जाएं, अपनी लाइफ से कोई ना कोई अपने वजूद से, जिंदगी से कोई काम लें, इसे किसी काम लगाएं, खिदमत में गुजार दें। खिदमत में हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो मैं दूर गया हुआ था कैरोड़ पक्के की जानिब, जनूबी पंजाब की तरफ, बड़े पुराने बुजुर्ग मुझे मिले। तो वो ना अभी भी उम्र 100 साल के लगभग है, तो ढेर सारे काम खड़े होके इमामा बांध रहे। मैंने उनसे कहा काफी अरसा पहले, मैंने कहा जनाब आप बड़े ताज़ा दाम में, कहने लगे मैंने इरादा किया था कि मखदूम नहीं बनना, खादम ही बनना है। खादम ही बनना है, मखदूम, बंदा मखदूम बनता है तो सुस्त हो जाता है। वो कहने लगे पहले खिदमत की माँ बाप की, उस्तादों की, फिर की बहन भाइयों की, बच्चों की शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने मौका दिया तो पोतों की खिदमत शुरू कर दी। उनको पढ़ाना है, बयाना है, काम लगाना है। सारी जिंदगी ये इरादा नहीं किया कि लो जी मैं उन फारग हूँ। ये जहाँ जुमला आता है फिर इंसान ज़हनी तौर पर कमजोर होकर तो खिदमत की सारी जिंदगी। यहाँ शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए, तकरीर फरमा रहे थे। कहने लगे मेरे हजारों शागिर्द हैं, मैंने 40 साल हदीस पढ़ाई है कमोबेश। कहने लगे हजारों शागिर्द हैं, लोग मुझे बड़े अल्लामा साहब कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं अपने जूते खुद उठा लेता हूँ। कहने लगे मैं अपने जूते, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि अपने जूते भी ना उठा सकूं। अपनी जिंदगी से काहली को, सुस्ती को, कमजोरी को, बहानेबाजी को, और अपने आप को समझा के सुला देना, थका देना। और आंख उस वक्त खुलती है जब आंख बंद होने का टाइम शुरू हो जाता है, उस वक्त जागते हैं जब पक्का सोने का टाइम शुरू हो जाता है। अपने आप से काम लें, अपने वजूद से कोई, और कुरान मजीद कहता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, दौड़ के, देर ना करो, जल्दी जल्दी से हुसूल खैर करो, देर ना करो, जल्दी से। और सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फितनों के बरसने से पहले पहले नेकियां कर लो, वरना फरमाया फितने इस तरह बरसेंगे जिस तरह अंधेरी रात के टुकड़े बरसा करते हैं। हाल ये होगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम काफिर होगा, सुबह मोमिन हो जाएगा।
اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین تک بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے نیکی کرو۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جو درس دیا ہے نا خیر کا، عصر کی نماز پڑھائی، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ عصر کی نماز کریم محبوب نے پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آج ایک منفرد منظر دیکھا، جلدی سے سرکار نماز پڑھا کے گھر چلے گئے فٹافٹ۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، غلاموں کی بات سنتے تھے، دستگیری فرماتے۔ آج پہلے دن یہ انوکھا معاملہ ہوا کہ سرکار گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے، آپ بھی جلدی گئے، اور جب تشریف لے آئے تو چونکہ انسانوں کی ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے، تو سوال ابھرا تھا ہر آدمی کے ذہن کی سطح پر کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو فرماتے محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا تھا، اور پھر میں جلدی کیوں آ گیا؟ یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، کو تو پتہ ہے ساری بات کا۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے نا گھر میں کچھ سونا آیا تھا تو میں نے بانٹ دیا سارا، ایک ٹکڑا ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی تھی، نماز پڑھیا تو مجھے خیال آیا پڑی نہ رہ جائے، اور ایک روایت میں یہ کہیں رات نہ گزر جائے اور وہ پڑا نہ رہ جائے۔ فرمایا میں فوراً گیا ہوں، پہلے جا کے اسی اللہ کے راستے میں خیرات کیا، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، سویرے کر لیں گے، بانٹ دیں گے، ہو جائے گا، یاد کرانا، اس سے تو بہت سارے کام رہ جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم نے کہا حضور یہ کام رہنے دیتے، کل کر لیں گے، تو آپ فرمانے لگے پتر جو کل کرنے وہ پھر کب کریں گے؟ کام تو کرنا ہے، جدوجہد تو کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں احد والے دن نا میں نے ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے، کھجور ان کے منہ میں چبا رہے ہیں، تو کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آج اس جنگ میں گھر میں شہادت مجھے ملتی ہے، اللہ کرم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا، میں کہاں جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں مقدس جملے محبوب کے، حضور نے فرمایا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جو کھجور ان کے منہ میں تھی، انہوں نے انگلی ڈال کے نکال دی اور اسی وقت تلوار اٹھا لی، میدان میں لڑے، شہید ہو گئے۔ کیا مانا؟ انہوں نے کہا شہادت سامنے نظر آ رہی ہے اور میں کھجور ہی کھاتا رہ جاؤں، جتنی کھا لی کھا لی، باقی نکال دی۔ ہم کھجور چبانے کی بھی دیر نہیں کرتے، کہیں نیکیاں دور نہ نکل جائیں، جلدی سے ان کو حاصل کر لیا جائے، جلدی سے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ زندگی میں بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو ان سے سیاںا بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن کام کی بات آئے اور کوئی خدمات کی بات آئے تو پھر ان سے زیادہ زیرو بندہ بھی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ سمجھداری کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ باتیں کرنے والا سیاںا ہوتا ہے؟ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، زندگی سے کوئی کام لے، بیکار وقت نہ گزارے، ورنہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہم ضائع ہو جائیں گے، وجود ضائع ہو جائے گا، صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، نقصان ہو جائے گا ادھر ادھر کی باتوں میں۔ اور میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ تھا تو وہاں کچھ سیاسی لوگ بھی جمع تھے، ایک دعوت تھی، تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بات چھیڑو 10 منٹ ایک بندہ تبصرہ کرتا ہے، پھر 10 سارے صحافی ہیں، سب کے پاس ہی موبائل، سارے کو لی اندر دی خبر ہے، نہیں تو میں دسنا اصل گل کی۔ تو حالات بھی کافی ٹف تھے، میں کچھ بیزی تھا، مجھے ہمیشہ زندگی بہت ساری سفر میں گزر گئی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ بہت سارا وقت گزر گیا گاڑیوں میں، تو کہیں آگے بھی بڑھنا تھا تو تبصرہ چھیڑ دیا، مجھے کہنے لگے پیر صاحب آج کل کیا حالات ہیں ملک کے، کیونکہ میں مصروف تھا، تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ پھر پوچھا، میں نے عرض کیا تھا آج کل کیا حالات ہے، میں کہا بالکل ٹھیک نہیں اللہ کے فضل میں۔ وہ پریشان ہو گئے جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں، تو مجھے کہنے لگے واقعی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں تو اسی طرح کے دیکھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہی کہنے ہیں نا، جب یہ معاملہ اسی طرح ہی رہتا ہے، کبھی کسی کی چاندی ہوتی ہے، کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہے۔ ہمارے تبصرہ کرنے سے کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہم اپنا کام کریں، جو ہم کر رہے ہیں اسے صحیح کر کے کریں، صبح سے شام تک تبصرے، بحثیں، لڑائیاں، دوریاں، فائدہ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز زندگی کو ضائع نہیں کریں فضولیات میں، لغویات، اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے،
کسی غریب باپ کے بیٹے، کسی غریب ماں کی کوکھ میں پلنے والے، لیکن عروج پایا، کام کیا۔ صرف ایک چیز وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک دوست بیٹھا تھا تو شکوے کرتا جا، فلانا بندہ بھی غلط ہے، فلانا لوگ جی کرنے ہی نہیں دیتے، میرے ادھر بھی غلط، ادھر بھی غلط، آگے بھی سب لوگ ہی برے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے تو کچھ کرنا نہیں چاہ رہا، لوگوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور بندے ٹھیک ہی نہیں۔ تو بڑی اعلیٰ بات کی حضرت سعدی نے، فرمانے لگے یار تو نہ اپنے دوستوں کو اتنا برا بھلا کہا کر، پانی بڑا بھی گدلا ہونا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ ہی جاتا ہے، آگ بجھائی جا سکتی ہے جتنا مرضی گدلا، تو کچھ کام نہیں کرنا چاہتا، کسی کا نفع نہیں کرنا چاہتا۔ تو آج اس اصالِ ثواب کی تقریب میں جب ہم کسی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کتنی زندگی گزر گئی، کتنے اوقات بیت گئے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ بچے بڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے تو ہم بھی تو کہیں پہنچ گئے نا، ہمارا بھی تو اب کوئی کچھ سفر آگے کی طرف نکل گیا نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بیکار نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، کچھ نہ کچھ، جس طرح ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں تو چین نہیں نہ لینے دیتے ہمیں، اگر تسبیح آ گئی تو انشاءاللہ وہ بھی چلے گی، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ بھی چلتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کام کریں جس سے کوئی خیر والا معاملہ ہو جائے، جس سے کوئی آگے کی طرف ہمارے لیے بہتری ہو جائے، ہمیشہ ان اسباب کو اختیار کریں۔ دوستو، جس طرح انسانی زندگی میں روزمرہ کے کاموں میں موسم اثر انداز ہوتا ہے نا، بارش کا موسم ہو تو بہت سارے کام نہیں ہو پاتے، سخت ترین اور شدید ترین گرمی ہو تو زندگی میں کی بہت ساری چیزیں تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں دھند پڑتی ہے تو اگر کبھی دھند کا موسم ہو تو پھر بھی بہت سارے کام رک جاتے ہیں۔ ذرا موسم نارمل ہو، اعتدال والا ہو، معتدل ہو، روزمرہ کا ہو تو پھر ہی سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح آب و ہوا کا موسم ٹھیک ہو تو زندگی ٹھیک چلتی ہے نا، اسی طرح دلوں کا موسم بھی ٹھیک ہو تو پھر ہی زندگی ٹھیک چلتی ہے۔ اگر گھر کے اندر کسی وقت کسی مسئلے میں گھر میں آپس میں اختلاف چل رہا ہو اور آپس میں ناراضگیاں چل رہی ہوں تو وہ سخت موسم کے دن ہوتے ہیں، انسان بڑا سخت بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اپنا ہی گھر ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی بال بچے ہیں، اپنے ہی بہن بھائی ہیں، یعنی وہ گھر جس میں انسان کہیں سفر پہ گیا ہو، کوئی آدمی کہے رات قیام کر لو تو بندہ کہتا ہے نہیں بھئی مجھے نیند اپنے گھر میں ہی آتی ہے۔ لیکن اگر دلوں کا موسم ٹھیک نہ ہو تو کئی دفعہ اپنا گھر بھی بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا کہیں جانے کو دل کر رہا۔ موسم اگر ٹھیک ہونا دلوں کا موسم کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ دلوں کا موسم ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی موسم ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا لوگ موسم معتدل ہو، گرمی نہ ہو، سردی نہ ہو، دھوپ نکلی ہو، مناسب ہو، یہ تو آب و ہوا کے موسم کے لیے ہے نا۔ دلوں کے موسم کا ایک موسم ہونا ہی ضروری ہے اور وہ موسم ہے موسم محبت۔ موسم محبت رہے تو زندگی صحیح چلتی ہے، اور اگر محبت کا موسم نہ رہے تو پھر ساری بہاریں بھی خزاں ہی نظر آتی ہیں۔ اگر موسم ہم جس دین کے ماننے والے ہیں نا، دین اسلام، وہ محبت کی بات بڑی کرتا ہے، دین محبت کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو، اور حضور علیہ السلام کی نسبتوں سے بھی محبت کرو، صحابہ سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، اولیاء سے پیار کرو، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپس میں بھی پیار کرو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے۔ ذاتی لالچ چھوڑ کر، ہیرس ہوس طمع چھوڑ کر رب کی رضا کے لیے پیار کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی آواز دے کے بلائے گا، پکارے گا، ایکو ذرا کم کر دیں، پکارے گا اور پکار کے کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ اور یہ ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہماری محبتیں کسی لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے، کسی کام نکلوانے کی وجہ سے ہیں یا رضا الہی کے لیے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ رب فرمائے گا
آج میرے عرش کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، لیکن جو میری رضا کے لیے پیار کرتے تھے انہیں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ماحول کا محبت والا ہونا، میرا اور آپ کا جو ماحول ہے نا، یہ ناراض لوگوں کا ماحول ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے، اور ناراض لوگوں کے درمیان رہ رہ کے جو خوش تھے وہ بھی ناراض ہی رہنے لگ گئے، جس سے پوچھ لیں وہ کسی سے ناراض ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ گھٹن ہے طبیعتوں میں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے، لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں پر رشتہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ اپنے مزاجوں میں، طبیعتوں میں جب محبت، اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے مختلف قسم کے بہانے بنا لیے ہیں، کہتے ہیں جی دکھ ہی بڑے ہیں جناب، محبت کیسے کریں، دکھوں نے طبیعت تلخ کر دی ہے۔ تو میں اس اعتراض کے جواب میں عرض کروں گا، دنیا میں اتنے دکھ تو کسی نے نہیں نہ دیکھے جتنے مدینے والے محبوب نے دیکھے ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ سارے نبی ستائے گئے پر جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی بھی نہیں ستایا گیا۔ آپ سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں نا، تو مکہ مکرمہ کے جو 13 سال ہیں وہ کس طرح کفار نے تکلیف پہنچائی، اور حضور مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی لڑائی، کبھی خندق کی لڑائی، کبھی کافروں کی سازشیں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی دکھ کبھی کوئی دکھ۔ یہ دکھ رہتے ہیں بھائی، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ دکھ رہے۔ پر حضرت حارث ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ ان دکھوں کے بیچ پیار کرنا، ان دکھوں کے بیچ محبت کرنا، یعنی جنگوں کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، اور ساتھ حضور یہ بھی فرماتے کہ بلال کیا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ پیار کی باتیں ساتھ ہوتی رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں نے تو جنت میں تیرا گھر بھی دیکھا ہے، دروازے پہ حور بیٹھی بھی دیکھی ہے۔ محبت کی بولی چھوڑ جانا، محبت کی بات چھوڑ جانا، ہماری زندگی میں زیادہ دکھ نہیں ہوتے، 1-2 ہی ہوتا ہے، لیکن دکھ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جو 98-99 سکھ ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ 360 ہڈیاں بتاتے ہیں لوگ، ڈاکٹر انسانی جسم میں۔ کسی کا ایک گھٹنا درد کرتا ہے، اسے پوچھیں طبیعت کیسی ہے، تو وہ 359 جو ٹھیک ہیں ان کا نام ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میرا گھٹنا بڑی تکلیف میں ہے۔ بھائی باقی ساری ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا۔ جناب کوئی پریشانی تو نہیں، تو کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، رزق بھی ہے، سارا کچھ ہے، بس نا دکھ بڑا ہے۔ کس بات کا؟ میرا ایک بچہ جو ہے نا، ایک، اس کا کاروبار نہیں ٹھیک چلتا، باقی 5 کا ٹھیک چلتا ہے نا، تو اس کی خوشی بھی تو کرو نا، اس سکھ کا بھی تو نام لو نا۔ قرآن مجید نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن ایک آدھ دکھ ہم زندگی پہ طاری کر کے، اپنے مزاج پہ طاری کر کے محبت سے رخصت ہو جائیں گے، پیار کرنا چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے لوگ بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے گا، لیکن وہ جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ گھر آ کے بھی جج صاحب ہی بن جاتے ہیں، ٹیچر گھر آ کے بھی استاد ہی لگ جاتا ہے۔ علامہ صاحب، پیر صاحب کا دل کرتا ہے میں گا رہا ہوں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ خدا کے بندے، تو علامہ صاحب ہے، تو جج صاحب ہے، تو پیر صاحب ہے، پر گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر تو کسی کا بیٹا ہے۔ تیری ماں نے تجھ سے وہ ساری سادی باتیں کرنی ہیں جو مائیں کرتی ہیں۔ تیری ماں نے تجھ سے کہنا ہے بے ٹائم نال گھر آیا کر پتر، حالات نہیں ٹھیک، یہ کہنے دے تو اماں کو۔ جب تو جائے گا وہ 2 4 10 سوال کرے گی تیرے اوپر، یہ کرنے دے، تو بیٹا ہے، اس کا مزہ لے۔ تیرا والد انتظار کر رہا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے وہ تیرے ساتھ کرے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تیرے بچے تیرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو صرف والد کے پیسوں کی ضرورت نہیں، والد کے وقت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ گھر آ کے کہتے ہیں لے جا بچوں کو، میں مصروف بڑا ہوں۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم نے گزاری ہے، لیکن میرے محبوب کا یہ حال ہے کہ اتنے مصروف ہیں، پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے۔ وہ تبلیغ بھی چلتی رہی اور محبوب کے مقدس نواسے حضور کے کندھوں پہ کھیلتے بھی رہے۔ اپنے
اپنی زندگی کو پیار والا بنائیں، اپنے لہجوں کو پیار والا بنائیں۔ اچھا جی، ایک تیسری بات بھی لوگ اکثر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ زیادتی بڑی کرتے ہیں، پیار کیسے کروں، مجھے لوگوں نے سخت کر دیا۔ ہم غریبوں کو دیکھ کے غریب تو نہیں ہوتے، نیکوں کو دیکھ کے اللہ ماشاءاللہ نیک بھی نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، لیکن تلخ بندے کو دیکھ کے فٹافٹ تلخ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا اثر قبول کرنے کا بھی اپنا سٹائل ہے۔ غریب کو دیکھ کے غریب، تنگ دست کو دیکھ کے تنگ دست، مجبور کو دیکھ کر مجبور نہیں ہوتے، لیکن اپنی مرضی کا اثر قبول کرتے ہیں نا۔ کسی تلخ بندے کو دیکھ کے تلخ فٹافٹ ہو جاتے ہیں۔ زندگی تلخ نہ بنائیں، پیار والی بنائیں۔ تلخ بندے بھی میل ہی جاتے ہیں، ناراض بندے بھی۔ لو ایک بات سنیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا، اس نے شکایتیں شروع کر دی، حضور رشتہ دار بھی سارے تنگ کرتے ہیں، دوست بھی سارے بے وفا ہیں، اور فلاں جگہ بھی حالات خراب ہیں، فلاں جگہ بھی۔ اس نے نا بغیر بولے بات کریں جی، آپ پیچھے بولے نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، بولنے کی تو اس وقت ڈیوٹی ہماری ہے، تو جس کی ہے اسے کرنے دیں، آپ تھوڑی توجہ کریں، انشاءاللہ آپ جو آئے گا اسے جگہ مل جائے گی، آپ چھوڑ دیں سارے کام، آپ بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے، آپ بڑی محبت سے آئے، جگہ کم پڑ گئی، اللہ تعالیٰ اس دینی ذوق شوق کو سلامت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات توجہ کریں گے میری بات پر، تلخ لوگ بھی مل جاتے ہیں زندگی میں۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی، حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے، نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کریں ان سے محبت کرے، کام ہی بڑا مشکل ہے۔ کہا پیار کرنا شروع کر دیں۔ اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، جناب وہ سختی بڑھے، بڑی کوشش کی، ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف، وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے، ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے۔ اس بیماری سے شفا کا نسخہ ذرا دیکھو نا، ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو میری اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ جب ہنڈیا ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا۔ تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتہ وہ کیا کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا۔ یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کرنا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا ہے، میں نے ہار جانا ہے۔ زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، دروازہ توڑنا ہے؟
یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتے میں پابندیاں قبول نہیں کرتا. اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو. اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا. نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی. اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی. دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی. نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا. مجھے میرے نبی کا حکم ہے، میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں. حضور مسکرائے. اور قربان جاؤں، وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ، غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں، پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا، سب نے 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی ہیں، پیار بڑھتا ہے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا، خدمت کے لیے. اور جو لوگ یہاں نا ہمارے، میں پڑھ رہا تھا علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 30-35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے. لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. میں اپنے جوتے، یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے. تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے. تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی. جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا. اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے. اسی بلا کیا آخید ہے یہ پیسے کہڑی گل دے لینا ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دی تھی. اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے. وہ سو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا. اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے. وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے. کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے؟ سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے. آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کو رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتے، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو. کہا سو گیا کوئی حرج نہیں. وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے. وہ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے. فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں. کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا، کوئی حرج نہیں. کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں. کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات. کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں. اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے. نیند کیا صرف مجھے آتی ہے، کسی اور کو نہیں آتی. بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے، کسی اور کو نہیں لگتی. سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا. جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، احساس نہیں پیدا ہوتا، پھر تلخ ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہوگی. آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہیں، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے. میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے. تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں. کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں. یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ کہ ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں. وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے. جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز
مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا، اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، محبت نہیں رہے گی، دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی، آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام، ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے نا، ہمیں بھی۔ ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی۔ احساس پیدا کریں، جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں نفع دینا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھ لیں ناشتہ بیچا کرتے تھے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے، تو بابا جی نا کھوٹا سکہ، کھوٹے سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ لو ایسے ایسے کر دیں، ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی، جو پرانے لوگ جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا۔ اب بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے۔ چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں، کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نا وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بابا جی کو لوگ نا کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی، کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے، تو اس نے کہا چل لے جا، دوڑ جا۔ بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دو چیز کو، یہ رج نہیں۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی۔ تو ہم سے پوچھنا اصل بات کیا ہے؟ کب آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کھوٹے دے جاتے، پر میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے باقی مسلمان بچ جائیں۔ ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو یہ کسی اور کو داں لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے۔ اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے اور کھل کے روئے اور رج کے روئے اور تڑپ کے روئے۔ کہنے لگے میں اس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں۔ کسی کا احساس تو پیدا کریں، لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں، ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی۔ اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے
تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ یہاں کوئی وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں ان کا کارخانہ ہے، کہنے لگے فلانی شے بھی ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی۔ میں نے ان سے کہا تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں، آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی نہ ٹوٹے، قوم کا ایک بھلا تو ہونا۔ ہم اگر اپنا کام ٹھیک کرنے لگے نا احساس پیدا کر کے، تو ملک میں بڑی خیر آ جائے، لیکن ہم تب احساس پیدا کریں۔ حدیث پاک سناتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ذرا احساس والی بات سننا۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کسی بات میں ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے عرض کی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے، بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں، آپ اتنا خیال کرتے ہیں؟ کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا، احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کے یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں۔ او دوستو، ہمارے اپنے تڑپ گئے، پر ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا۔ چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں، پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات کر۔ اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر، احساس ہی ختم ہو گیا۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے موت، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو۔ میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا، وہ ایک بات یاد آ گئی کر جاؤں، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے، تاجر تھا کوئی، اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر۔ تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں دردی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی ایک دو گاز اور لائیں پھر آپ کا لباس بنے گا۔ کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے میں تجھ سے لے کے گیا ہوں دیکھ، کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار حد ہوگی، تجھ سے کپڑا خریدا اور سامنے پڑا ہے تو دے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی، کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہوں، اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا، کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے۔